ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے نا. ابھی تک ہماری کیا سمجھ ہوئی ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں طارق کی کتنی آیات ہوئی ہیں. 15ویں کرنی ہے. 15ویں کرنی ہے. سورہ لقمان. میرا یہ خیال تھا کہ اگر سارے لوگ 10 پہ پہنچ جائیں, کچھ کی 10 نہیں ہوئی ہیں, تو ہم 10 کے بعد ایک ٹیسٹ رکھتے اور 25 کے بعد ہم 25 کے بعد ایک ٹیسٹ رکھتے. لیکن 15 کا مارک ہو گیا تو 25 کے بعد ہم نے ناؤن کو ٹچ کرنا ہے تھوڑا سا, رائٹ. تھوڑا سا کیا, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, جب تک آپ ورب میں ماہر ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. تو ٹیسٹ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی مارکنگ ہونی ہے, کچھ سب فن ٹیسٹ ہونا ہے. باقی گروپوں میں بھی کیا ہم نے, سب لوگوں کو مزہ آتا ہے ٹیسٹ میں. 15ویں آج کرنی ہے آپ نے؟ جی. اوکے, تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کر دوں. سورت کون سی ہے؟ سورہ لقمان. ٹھیک, تو سورہ لقمان کا ایسا لگے گا آپ کو کہ ہم اس کے کانسیپٹ باقی جگہ بھی کرتے رہتے ہیں, لائک یہ پورے قرآن کا ایک طرح کے لائک نچوڑ تو نہیں ہے, لیکن اس کی جو آیتیں ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. So this is a very versatile kind of a surah, mashallah. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تو وَإِن اور اگر, جہادہ کا بیسیکلی اٹس فارم 1 اور روٹ ورڈ ہے اس کا جیم ہے دال. ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی, آپ نے اس کو فارم 1 کہا, لیکن یہ ایک چھوٹا سا الف لگا ہوا نا اس پہ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاہدہ. جاہدہ, اوکے. جب جاہدہ ہو گیا تو اس میں الف لگ گیا, تو یہ فارم 3 ہو گیا. ٹھیک ہے, اوکے. تو ہاں تھوڑا سا فرق ہے. ہاں, وَإِن جَاهَدَاكَ. اور اگر یہ بیسیکلی اس سے پہلی آیت میں والدین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس میں اب یہ ہے کہ اس میں والدین کے بارے میں بتایا تھا کہ خاص طور والدہ کے بارے میں کیسے انہوں نے مطلب پالا, کیسے جو ہے وہ دودھ پلایا وغیرہ وغیرہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ اللہ ان تشرکا آلسو اٹس روٹ ورڈ ہے شین رے کاف. جی, یہ مجبور ہے فارم 4 میں شریک کر رہے ہیں, منصوب ہے یہ. ہاں, منصوب ہے فارم 4 میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ ہاں, اور کس کی وجہ سے ہو گیا منصوب؟ ان کی وجہ سے. جی ٹھیک. جی. تو اس میں اگر جیسے یہ کہ اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ والدین کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک کریں, بی ما لیسا, بی مطلب میرے ساتھ, اور ما لیسا نہیں, لکا تیرے لیے یا تو بہی. اوکے, بہی. اچھا, ہاں, آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو علم نہیں ہے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانو, اور لائک آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو اس پر پتہ نہیں ہے تو وہ نہ مانو اس کی بات, نہ مانو اس بات کو. ٹھیک. بیسیکلی علم فلا توتی اما, ان کی اطاعت نہ کرو, مطلب اس کا علم نہ ہو تو تم ان کی اطاعت نہ کرو. توتی اما از آلسو ورب فرام 4. تو یہ واو این اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے, اطاعت کا مطلب ہے اس کا.
تو یہ بھی منصوب ہے نہیں توتے اس پہ جزم آ گیا تو مجزوم ہو گیا. مجزوم ٹھیک ہے, وہ تھا منصوب اور یہ ہے مجزوم. ٹھیک ہے, تو اس میں جیسے آیت کا یہ مطلب چل رہا ہے کہ اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو جو تمہیں نہ علم ہو تو تم اس کے اطاعت نہ کرو. اس کے بعد یہ ہے فصاحبہما فی الدنیا معروفاً. اس میں بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس کے باوجود اس کے کہ وہ ان کے شرک کے لیے پہ عمل کر رہے ہیں لیکن تم ان کی بات نہ مانو, لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ معروفاً بھلے طریقے سے وَأَتَّبِعْ ان کی مطلب خیال رکھو یا پیروی کرو. مطلب اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ اس شرک میں تو اللہ کی بات ان کی بات نہ مانی جائے, لیکن جو ان کی دنیاوی زندگی میں والدین کا خاص طور پہ جب ضعیف ہوتے معروف تھا, ہاں ان کا خیال معروف بھلے طریقے سے ان کا خیال رکھیں. یہاں پہ ختم ہو جاتا جملہ, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ وَاتَّبِعُوا اور اتباع کریں یا فالو کریں سبیل من انابا الی ثم الی مرجعکم. اس سبیل کہتے ہیں راستے کو من جو رجوع کرے انابا میری طرف اللہ کی طرف, اور پھر الی مرجعکم میری طرف لوٹنا ہے. تو مرجعکم تم کو میری طرف ہی لوٹنا ہے, لوٹنا ہے. فَأَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تاکہ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ جو تم عمل کرتے تھے. سو یہ والدین کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بڑی ہیوی ڈیوٹی یہ سورہ جو کل ہم بات کر رہے تھے, اور وہ شبنم کا ایک سوال تھا, لیکن یہاں پہ باقاعدہ میرے ساتھ یہ سوال ہوا جو ٹین ایجر بھی نہیں بلکہ 28 ایئرس 20 years is not teenager, بڑی سمجھدار بچی تھی, but she said like جب اس کو یہ پڑھا رہے تھے تو وہ اس پہ اٹک گئی, and it was very difficult to convince her. تو وہ کہنے لگی کہ اگر میری ماں جو ہے وہ میری زندگی عاجز کر دیتی ہے تو میرے پاس تو آپشن یہی ہے کہ I move out, right. وہ غیر شادی شدہ لڑکی ہے, بٹ ظاہر ہے لائک پیرنٹس کے کبھی کبھی اریٹیٹ کرتے ہیں کہ بھائی شادی کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, لائک کبھی کبھی سختی بھی کر دیتے ہیں. بٹ شی واز سو اریٹیٹڈ, شی وانٹیڈ ٹو موو آؤٹ. اور میں نے کہا لائک چلو موو آؤٹ کر کے بھی تمہارا فرض ہے ان کا خیال رکھنا. بس وہ یعنی کہ نیگیٹو وے میں بحث کرتی رہی. پھر میں نے اسکالر سے پوچھا اس کا جواب کہ بھائی اس کے والدین اس کے ساتھ بہت سخت ہیں, تو کیا اس کے پاس کیا آپشن ہے. تو اسکالر نے یہی کہا کہ یا تو وہ اللہ کی بات مانے قرآن کو پڑھ کر اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, بیکاز دس از اے حکم, رائٹ. کیا اس کے ماں باپ اس کو شرک کرنے کو بول رہے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو بول رہے ہیں؟ اگر اس کا آنسر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے. So this is a very 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 yeah I don't know how to explain it to the kids, like خیر ہم لوگوں نے بھی بہت دیر سے ان کو پکڑا ہے. جب تک کسی دوسرے کی جگہ نہیں کھڑے ہو جاتے نا تو پتہ نہیں شاید نہیں سمجھ سکتی اس کی سچویشن. دیکھیں شاید دیکھیں اس لڑکی کی طرف سے اس لڑکی دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کروں, لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہی. میری ایک دوست نے میری 10 سال میرے ساتھ اسکول میں پڑھا, وہ آگ لگا کے مر گئی. تو مجھے آج سے یہ سمجھ نہیں آتا وہ خود مری ہے, اس کی امی نے جلایا, مجھے نہیں پتا. مرنے سے پہلے اس سے ملاقات نہیں ہو پائی میری, اس نے مجھے یاد کیا مرنے سے پہلے. بس مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایسی کیا ہائی اسٹریم تھی کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی یا اس کی ماں نے اس کو جلا دیا. تو کیا اپنی زندگی سیفٹی کے لیے کیا وہ گھر سے نہیں جا سکتی تھی کسی ریلیٹیو کے, ماموں کے, کسی کے بھی جو اس کا کوئی تو سگا کوئی تو ہوگا دوست, کوئی
کوئی تو ہوتا ہے تو کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں شرک نہ کریں تو اپنی جان کی سیفٹی کے لیے کہ ہم ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتے. دیکھیے شادی کی بات نہیں کہ صرف شادی ہی, اور شادی وہ ماں باپ سمجھتے نہیں, اگر کہیں پہ یہ ہو رہا ہے کسی بچے پہ, کسی بچے پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو باقی رشتے دار لائک, اسی لیے جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جس میں چاچا تایا ماموں پھوپھی سب کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی وائلنس نہ ہو. ایسی سچویشن سے بچے کو الگ کر دیا جاتا ہے, رائٹ. یہ ہم ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایڈلٹ ہیں اینڈ میں بھی ان کے پیرنٹس مینٹل ڈیزیز میں وہ ہو رہے ہوں. تو اب میرا یہ سوال ہے اس بچی سے کہ اگر اس کی بچی کی ماں کو کینسر ہو جاتا ہے جس میں وہ نہ واش روم جا سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے, تو کیا وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے چلی جائے گی؟ اگر اس کی ماں کو مینٹل ڈیزیز ہے جس میں اس کو فٹس آتے ہیں غصے کے, اینگر کے, اور شی کین ناٹ کنٹرول, تو ایک کینسر ہونا یا ایک مینٹل ڈیزیز ہونا, دے آر بوتھ ایکویلنٹ. بٹ اٹ از اسٹل بچے کا فرض ہے کہ اس بچہ چھوڑ کے چلا جائے گا, اس مینٹل ڈیزیز والی عورت کو کون سنبھالے گا باقی یا آدمی کو؟ پھر ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے باہر رہ کے بھی, باہر رہ جو کے, لڑکیاں ہیں جو ہاسٹل چلی جاتی ہے, کسی ریلیٹیو پہ چلی جاتی ہے, تو وہ باہر سے بھی خیال رکھ سکتی ہے. ہاں, تو ہم اس کو وہاں نہیں رہنے کا کہہ رہے, بٹ صرف انڈرسٹینڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 28 ایئرس کی ہے, سچویشن نہیں سمجھ سکتے ہم کسی کی بھی کہ اس کے no اوپر exactly I understand that but still right. صفیہ یہاں پہ مجھے جو سمجھ میں تھوڑا بہت آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو والدین کا احترام کی بات الگ ہے, احترام کرنا جو بھی ہے, لیکن جو سب سچویشن بتا رہی ہیں, ایک جو جہاں پہ اللہ میاں نے خاص طور سے کہا ہے نا کہ جب والدین کے پوائنٹ سے وہ جب وہ ضعیف ہو جائیں بہت زیادہ, جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت کے حساب سے شاید مجھے لگتا ہے مطلب انسان مطلب نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری آپ کو بات کو کاٹ رہی ہوں, میری والدہ 20 سال کی عمر بیوہ ہوئی ہے, وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے اور راستے انہیں یاد نہیں رہتے, تو اگر میں انہیں یہ کہہ کے چھوڑ دوں کہ بھائی آپ تو ینگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن 20 سال بندے کی تو شادی نہیں ہوتی تھی اس دور میں, وہ 20 سال کی بیوہ ہو گئی ہوں, تو خیال تو میرے اوپر ذمہ داری ہے نا, میرے اوپر ذمہ داری ہے نا. میں یہ بالکل ذمہ داری تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے آپ کی. نہیں بالکل ذمہ داری ہے اس میں, صرف جو یہ جو ابھی ایکسٹریم سچویشن صفیہ بتا رہی تھی کہ وہ موو آؤٹ ہو جائے, تو یس موو آؤٹ آپشن ہے, لیکن یہ کہ اس میں ان کا خیال دھیان ویسے جو فائنینشلی یا رکھا جا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کے بھی ہوا. Exactly, like that I do agree, do agree. Yeah, but you know. اسی لیے عافیت مانگنے کے لیے کہا گیا کہ عافیت مانگے, کیونکہ رشتے بہت زیادہ یعنی کہ وہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی نا کمپلیکیٹڈ, آپ سمجھ نہیں سکتے دوسرے کی سچویشن آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کی جگہ نہ کھڑے ہوئے ہو. ہاں اچھا, پیرنٹس میں جیسے طارق نے بولا تھا پہلے, پیرنٹس کے پیرنٹس بھی پیرنٹس میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو دیٹس اے ویری, پھر اس کا مطلب آپ کے 6 ایکسٹینڈیڈ پیرنٹ ہو گئے, ایک آپ کے اپنے ماں باپ, اینڈ دین دادا دادی اینڈ نانا نانی. میں تو کہتی ہوں اپنی دادی کو امی کہتی ہوں, اپنی امی کو آپا کہتی ہوں, میرے کو آج تک کہا ہی نہیں, انہیں اپنی امی نہیں کہا. تو یہ آپ کی 6 جو ہیں اگر سورہ لقمان کے تحت پڑھ کے دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی رسپانسبلٹیز ہیں, اینڈ ان کا معروف طریقے سے خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور رشتوں کا نہیں بولا گیا, لیکن یہاں ماں باپ کے لیے بہت اسپیسیفک حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. So انشاءاللہ میری ڈاکٹر کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا. دیکھیں اگر دادی کا کوئی بہن بھائی ہے تو وہ بھی آپ کے اس میں آ گیا نا, وہ سمجھے آپ کا نانا ہے, آپ کا نانا ہے کچھ, اگر وہ اتنے زیادہ کچھ آپ انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی طرح بھی, اس کے گھر کچھ پکا کے کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کے ریلیٹیو ہے, ان کا پہلا حق ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کسی کی خدمتیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے رشتے دار ہیں, تو پہلا حق ہے نا.
ہاں یہاں پہ میں اپنی ڈاکٹر کی وہ میری فیملی ڈاکٹر جو تھی وہ اپنے نا ایک بار کہنے لگی کہ میری والدہ کی طبیعت تو اسٹروک ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی والدہ کتنے عمر کی ہیں؟ تو کہنے لگی وہ 74 کی ہیں. تو میری ڈاکٹر جو تھی وہ 64 ایئرس کی تھی. تو میں اس کی طرف بڑے اس سے دیکھنے لگی کہ وہ تو وہ چھٹی لے کے وہ ریٹائر ہو رہی تھی کیونکہ اس کی والدہ کو اسٹروک ہو گیا تھا اور اس کو اس کا خیال رکھنا تھا. تو میں ذرا پریشان ہو گئی. میں نے کہا کہ اس کی والدہ جو ہے 10 سال کی تھی جب یہ پیدا ہوئی. کہنے لگی وہ نہیں, میری وہ اسٹیپ مدر ہے, وہ اسٹیپ مدر ہے اور وہ صرف یعنی کہ 23 ایئر کی تھی یا کچھ بھی تھی, یعنی کہ ان کے والد سے بہت ینگ تھی. تو ان کو شادی کر کے لایا گیا تھا اور انہوں نے ان بچوں کو پڑھا. یہ بھی ڈاکٹر, ان کے بھائی بھی ڈاکٹر, 2 بھائی اور یہ ایک بہن. تو یہ اپنے ان کا جو شروع سے یہ کہتی تھی کہ نہیں میں جو ہے ٹائم کم کر لوں گی لیکن میں ڈاکٹر ہوں تو آئی ول جسٹ کیپ پریکٹسنگ. لیکن جب ان کی والدہ کو اسٹروک ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے کیونکہ مجھے اپنی والدہ کا خیال کرنا ہے. اینڈ آئی واز سو امپریسڈ کہ وہ ان کی اسٹیپ مدر تھی اینڈ وہ ان کا خیال رکھنا چاہ رہی تھی. اور وہ ظاہر ہے اسٹروک کے بعد ظاہر ہے آپ سوچ لیں کہ کس قسم کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ نہانے میں ان کی جو ہے ماں جو ہے وہ ضد کرتی تھی کہ میں نہیں نہاؤں گی, اور پھر وہ واش روم میں نہیں جا کے نہلا سکتی تھی تو وہ اپنے گراج میں ان کو ارینجمنٹ کر کے ان کو آرام سے وہاں لٹا کے بٹھا کے وہاں پہ نہلایا کرتی تھی. سو لائک اینڈ شی واز ہندو. مجھے دیکھ کے اتنا لائک وہ ہوا کہ لائک اسٹیپ مدر کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا تھا, برتاؤ کیسا تھا. تو سم ٹائم کچھ ایگزامپل ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان لرن کرتا ہے, رائٹ. سو اینی وے صفیہ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا معروفن. جی, کائنڈنس, ویری نہیں کائنڈ. مطلب معروف میں سے فیملیئر یا رؤوف الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از رؤوف. رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ ویری کائنڈ. تو یہ رؤوف کے روٹ ورڈ سے نکلا معروف. تو دنیا میں ان کے ساتھ ویری کائنڈلی بہیو کریں. جی اچھا, یہ ایک اس میں میں جو تھوڑا سا وہ بتانا چاہ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ پیرنٹس کی خیال دھیان کے بھی کچھ سٹیجز ہیں نا. جیسے اس میں اگر کوئی والدین, جیسے اب میں بھی میرے ہی بچے ہیں تو ان کے لیے اب میں ان سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کروں گا جو میں بھی آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد ایک ایج میں ہو سکتا ہے. تو ہم جو والدین کو مطلب جو 70s 80s میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ شاید 60s میں نہیں ہوتی جو والدین کی عمر 60 ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے مطلب جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کو دیکھنا پڑے گا والدین کی نیڈس کیا ہے. بیسیکلی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ ہی رہیں, مطلب اگر لیکن اگر یہ کہ فرض کریں ایسی ضرورت آ گئی ہے کہ اب ان کے ساتھ رہ بھائی گزارا نہیں ہو سکتا, مطلب جیسے ان کو آپ کی پیسے سے زیادہ آپ کی اویلیبلٹی یا کمپینین شپ کی ضرورت ہے, جیسے جو ابھی صفیہ آپ نے بتایا کہ یہ اسٹروک ہو گیا وہ, تو وہاں پہ پھر دوسری ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. اٹس بگ سبجیکٹ. تو دیکھیں اللہ بہتر کرے. آپ نے صفیہ ماشاء اللہ اپنی والدہ کی بہت, اور آپ نے بھی میں نے تو کچھ نہیں. تو ہم لوگوں کو کیا دعا کرنی چاہیے طارق, لائک ایوری بڈی جو ینگ جنریشن, اور میرے کیس میں تو ظاہر ہے لائک آئی پرے اللہ کہ کسی کا محتاج نہ کرے. ایون میری والدہ ٹو بی آنیسٹ ان کو اسٹروک بھی ہوا تھا, ان کو سب کچھ ہوا, لیکن میں نے آخری دم تک نہ ان کو کبھی نہلایا میں نے, ٹھیک ہے, نیور. نہ ہی وہ ان کو واش روم لائک وہ لائک اسٹروک میں بھی صرف جب ایک دن ہاسپٹل میں کبھی رہی تھی, لائک 1 مہینہ پہلے ان کے ڈیتھ سے ایک رات وہ رہی تھی, تو وہ بیڈ پین لینا نہیں چاہتی تھی. ان کو لیسکس دیا جا رہا تھا, ان کا پانی ایکومولیشن ہو رہا تھا, بٹ شی وڈ گو ٹو دا واش روم ایوری. So all I had to do is just like ان کا ویل چیئر چلا کے
every half an hour. That's the only time जहाँ मैंने उनको उस physically help out किया, right? तो मेरे ख्याल में जो उनकी जो दुआ होगी कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, राइट? उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, लाइक इवन बच्चों का भी मोहताज ना करे. इफ दे विल डू इट, उनको जजा मिलेगी. लेकिन हर इंडिविजुअल की अपने लिए ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करे, फिजिकली एंड फाइनेंशियली. बिल्कुल, राइट? और इमोशनली भी आई वुड से कि हम हमेशा देने वाले ही रहें, राइट? लेने की उसमें ना आए, राइट? लाइक फाइनेंशियल में भी, फिजिकल में भी अगर किसी की हेल्प कर देते हैं, अगर हम बूढ़े भी हैं और किसी के उस वक्त भी हेल्प कर सकते हैं अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से, तो दैट्स इसलिए अपनी हेल्थ को देखना. हेल्थ अल्लाह सुब्हानहू तआला की देन है, और उसका आखिरी दम तक. किसी परिंदे को आपने देखा है उसका बच्चा उसको गुमुत धुला रहा होता है? नहीं बिल्कुल. क्या नाम सफिया जी, लेकिन फिर भी जो है ना, पता नहीं क्या है, फाइनेंशियली नहीं है, चले फिजिकली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान देखे वो जरूरत होती है. ट्रू होती है कि इंसान की दवाई है. तो मैं कहती थी, देखे ये कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, एक नॉर्मल सी बंदी है, एक इन्होंने कितना अच्छा लफ्ज बोला है कि इंसान की दवाई है. तो वाकई इंसान की जरूरत रहती है किसी न किसी फॉर्म में. किसी आप चाहे उनको पैसों से सपोर्ट नहीं कर रहे, आप चाहे हाथ पैर की खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन एक आपको जरूरत है कि आप जो है, आपकी माँ सो रही है, वो कोई भी बात है, वो आपके सिर्फ प्रेजेंट की जरूरत है कि वो रात को डर रही है, कोई भी मसला है, उन्हें जरूरत है ना. तो इंसान की ये नहीं कह सकते कि इंसान भाई मोहताज ना करे, तो इंसान को जरूरत ही नहीं है. वो सिर्फ कब्र होगी, और मैं तो कहती हूँ कब्र में भी 70 लोग होंगे, लेकिन खैर वो 70 लोग तो खैर उस वक्त प्रेजेंट नहीं होंगे, वो तो अपनी कब्र होगी, लेकिन कब्र में ही तन्हा रहना पड़ेगा. दुनिया में तो इंसान की नीड है. वरना तो अल्लाह ताला ने कभी नहीं थी ना. जैसे जन्नत में इतना बड़ा देंगे अल्लाह ताला, तो दुनिया में भी इतना बड़ा दे देते. इतने सारे प्लेनेट्स खाली पड़े हैं, हमें वो देने की जरूरत ही नहीं है कि इंसान को दूसरे इंसान की. लेकिन अल्लाह ताला ने तो एक कनेक्ट किया है ना इंसान को इंसान से. वो टेस्ट है आपके, राइट? इंसान का रूढ़ ही है ये. देखिए मानूस, वो उनसियत होती है उसको एक दूसरे से. लेकिन फर्ज करें कि कोई एक बूढ़ा हो जाता है इंसान, और उसकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फिर वो सोचता है, वो या तो अपने मरने की दुआएं करे, राइट? या फिर सब्र से काम ले, राइट? ये उसका टेस्ट हो रहा होता है. अगर आपको ओल्ड एज पे अल्लाह ताला वही आजमाइश से बचाए, अल्लाह ताला आजमाइश से बचाए. ये मत मांगो कि दुश्मन जो है हमला कर दे, और ये बुरी वो ना मांगो, और जब वो हमला कर दे तो फिर पीठ ना फेरो. तो वो वाली सिचुएशन हो गई है. तो लेकिन अगर आप दुआएं भी देखेंगे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक, तो उन्होंने भी ये दुआ मांगी है कि मेरे जो ओल्ड उम्र में जो है, मेरे फाइनेंशियल जो है अच्छे होने चाहिए, राइट? व्हाई? बिकॉज लाइक उस वक्त हमें जरूरत होती है उन चीजों की, राइट? तो देयर इज हदीस, एंड इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु ने भी अपनी डेथ से पहले कहा है ना कि हज़रत आयशा के पास रह लूं. तो कोई ना कोई इंसान को ही ये तो नहीं था बिल्कुल तन्हा रहना चाहता है. इंसान मरने से पहले भी चाहता है कि वो अपने जो सबसे प्यारा है उसके पास रहे. बहरहाल फाइनेंशियल की बात इंसान की बात हो रही है. नीड रहेगी, और अल्लाह ताला ने दुनिया नहीं बनाई होती इस तरह से कि जरूरत ही नहीं होती. फिर इतने बड़ा एरिया होता सबके पास, अपना खाओ, अपना कमाओ, अपना हल चलाओ. नशीन है नहीं है? नहीं है. और कोई ऐड करना चाहेगा इस आयत में, वरना हम अगली आयत पे चलते हैं. वैसे तो इस आयत में बहुत कुछ था. हुआ का सीगा बार बार आ गया. हम लोग जैसे माँ को तो वाज़ा कर भी लेते हैं, बाप को नहीं करते. तो ये भी है एक चीज. माँ का तो अक्सर लोग ध्यान रख ही लेते हैं. बाप को भी सोचते हैं तो खुद मार देंगे तो खुद कर लेंगे. तो जो दोनों का नहीं, इसमें साहिब हुमा दोनों दैट्स ट्रू. दोनों इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. सफिया, मुझे मतलब किसी ने जैसे किसी स्कॉलर्स ने भी बताया था जैसे कि हम हर वक्त आजमाइश में ही रहते हैं. अल्लाह ने हमें हर एक आजमाइश खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है. एक नेक्स्ट स्टेज, मतलब आप एक आजमाइश अच्छी तरह कर लेते हैं, दूसरी शुरू हो जाती है.
لیول بڑھ رہا ہوتا ہے. لیول بڑھ رہا ہوتا ہے. تو والدین کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے, وہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے بیسیکلی, کہ آپ اس آزمائش میں کتنا پورا اتریں گے. رائٹ, یہ ان کو وہ نہیں, ان کو سزا نہیں مل رہی ہوتی بڑھاپے کی, یہ لائک ان کے وہ آپ کی آزمائش لوگ, ہاں ہماری آزمائش ہوتی ہے. بالکل ٹرو, ویری ٹرو. اچھا, میں نے ایک ہی آیت کی تھی میں نے, ایک ہی آیت کی تھی. شبنم کو بولتے ہیں, شبنم کرتی ہیں. ماشاءاللہ ور بھی بہت سارے ہیں اس میں, لیکن آپ گردان بنائیں گے تو اتنے سارے ور بھی ہیں, بہت کچھ لیسن بھی ہے, بہت کچھ ہے اس میں. ایگزیکٹلی. تو شبنم آپ اگر پریزنٹ کرنا چاہیں. ہاں میں کر تو دوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون سی سورہ ہے آپ کی؟ سورہ معارج. معارج نمبر کون سا سورہ معارج کا؟ 70. آیت کون سی تھی؟ 6 کریں گی شاید آپ. جی شاید 5 کر لی جی, تھی سمجھ 5 تک کر لی تھی. حروف میں سے ہے, ہم ضمیر ہے, بے شک وہ یراؤنہ, یرا فعل ہے, رآ یرا, ٹھیک ہے. ہاں یہ فعل ہے. وہ جو ہے دیکھتے ہیں اس کو, وہ دیکھتے ہیں اس کو. وعیدن دور, کس چیز کو دور وعیدن جو ہے, دیکھتے ہیں؟ وعیدن جو ہے عذاب کو, عذاب کو یا عذاب, ڈے آف ججمنٹ کو, جو بھی کیسے. ہاں قیامت, دیکھیں قیامت کے دن ہی جزا سزا ملے گی, ہے نا. ایگزیکٹلی. وہ اس کے اندر تو ان کے یہ نکرا ہے, ناؤن ہے یعنی کہ, اور نراہ واؤ حرف ہے, اور نرا وہی را یا یہ دوبارہ آ گیا, یہ وہی ہو بھی ضمیر ہے, اور مظفر واحد غائب کا ضمیر ہے. قریباً ان کے وہ ہے اسم نکرا کہہ لیں. ہاں, سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب ہے. ہم اسے یعنی کہ یہ ہے کہ جیسے ہم اکثر ان کے حدیث میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اتنے قریب ہے, جیسے 2 اولیاء, تو اب ایسے تو جو شخص ایک تو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی, سمجھ لے. ایک تو یہ بھی پوائنٹ ہے کہ اس کی موت پتہ نہیں, اس کے کہتے ہیں نا موت تو اتنے قریب ہے جیسے جوتے کا تسمہ. تو یہ حدیث کا مفہوم ہے یہ, آئی تھنک, ہے نا, ان کے بہت بہت قریب ہے, انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مر جائے گا. تو ایک تو اس لحاظ سے, اور دوسرا یہ کہ ٹائم بھی تو اتنی جلدی گزرتا ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا. اور وہ جب وہاں اٹھیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کم لبثت, کتنا رہے, یوم او بعد یوم, کے دن ایک دن یا کچھ, یا تو قبر کا ٹائم اتنا لمبا ہوگا اس وجہ سے ہے وہ کہ ہم یہ کہیں گے, یا وہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ہم دنیا میں اتنا تھوڑا رہے. ہاں, حضرت نوح سے پوچھا گیا تھا جو کہ 950 سال زندہ رہے تھے, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اس دروازے سے آیا اور اس سے گزر گیا. That's like ان کو اپنا 950 سال کا اسٹے نہیں لگا رہے. ہاں, تو یہ ہے بلکہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا, ایک منٹ, السلام علیکم, میں تھوڑا آج بزی ہوں, کل پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے. ہاں, ارے ہماری خالہ اماں ہے, میں اپنی خالہ کا قرآن سنتی ہوں نا, تو جی اچھا خیر. تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے یہ اس لیے یعنی کہ قریب اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں ٹائم کب وہ ختم ہو جائے. تو دنیا کا ٹائم تو ہے ہی تھوڑا اس کے مقابلے میں, آخرت ہے, آخرت ابدی ہے. ہاں ابدی ہے وہ. یوم یہ بھی ناؤن ہے. تکونا, کانا یکونا تکونا. السماء یہ الف لام آ رہا ہے مارکا. تلمحلی یہ بھی یعنی کہ کاف جو ہے مانند کے لیے آتا ہے, کا حرف جر بھی ہے, تشبیہ, اور الف لام آ رہا ہے, اسم ہے, جر میں جا رہا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس دن آسمان جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا جیسے ہم تیل آئل وغیرہ وہ کرتے ہیں تو اس کی ایک رنگت چینج ہو جاتی ہے,
ریڈش ٹائپ کی کر کے, تو اس طرح سے آسمان ہو جائے گا قیامت کی. یعنی کہ پگھلا ہوا ویسے بھی ہاں ویسے بھی آسمان کے ڈفرینٹ کلرس ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں ویسے بھی یہ ہے نا اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں غور و فکر کرو غور و فکر کرو. تو صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو کتنا ریڈش ہو جاتا ہے, یہ ایسا ہو جاتا ہے. تو تھوڑا اس پہ غور و فکر ہمیں ویسے بھی کرنا چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لائک ایک دم ریڈ ہو رہا ہوتا ہے آسمان کا جو شفق کا کلر ہوتا ہے, اور کبھی کبھی صبح ہوتا ہے. تو وہ جو شفق کا کلر ہوتا ہے اگر وہ صبح میں ہوتا ہے تو دیٹس دا علامت کہ وہ اس میں طوفان آئے گا ہی آئے گا. جو فارمرز وغیرہ جو اگر وہ پہلے پیشن گوئی کرتے تھے جب ویدر ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا, تو جو کاپر کلر کا آسمان کا رنگ ہوتا تھا اس سے وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ اب یہاں پہ طوفان آنے والا ہے. اگر مارننگ میں ہو, ایوننگ میں ہو تو یعنی کہ وہ ویدر چینج ہوتا ہے اور لائک کسی اور طرف جا رہا ہوگا, طوفان اس طرف نہیں آ رہا کسی اور طرف جا رہا ہے. تو لیکن یہاں اگر پورا آسمان کسی دن مولٹن ہو جائے گا تو دین اٹ از وہ کیا ہے, وہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت آنے والی ہے. ٹھیک, اس کے بعد کیا ہے وَتَكُونُ, اور یہ بھی ان کے کانا یکون وہی آ گیا, فرب آ گیا. الجبال, پہاڑ جو ہے کل اہن, یعنی کہ وہ جو ہے ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کے روئی جو ہے ان کے ہم تکیے پھینک پھینک کے مارتے ہیں تو کتنی وہ ہو جاتی ہے نا, تو ایسے کر کے اڑ رہی ہوگی اس طرح سے, ان کے اون کی طرح اڑ رہا ہوگا. ان کے وہ ہلکی ہو جائیں گے. کہاں وہ اتنے بھاری ہیں کہ کوئی انہیں موو نہیں کر سکتا, سوائے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے کوہ طور کا اٹھایا تھا تو ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہوں سے. کتنا ان کے ان کو بم وغیرہ لگ کے وہ کر کے وہ کیا جاتا ہے. اتنے پہاڑ اتنے مضبوط چیز ہے, اور کہاں وہ بالکل ایسے جائیں گے بالکل ہلکے بے وزن اڑ رہے ہوں گے روئی کی طرح نا, اس کی مانند روئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے. اور ڈفرینٹ کلر کے ڈفرینٹ پہاڑ ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ڈفرینٹ کلرز کے ہوں گے وہ. اور ولا یسأل, اور نہ سوال کیا جائے گا. سأل یسأل, سأل یسأل, یسألون, اور نہ سوال کیا جائے گا. حمیم, دلی دوست. حمیم, حمیمہ, یعنی کہ جو دلی دوست کو دل ایک دوست کا, یعنی کہ دوسرے اس سے نہیں کچھ کوئی کسی کام نہیں آئے گا نا, تو کسی دوست کا کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہر ایک سے اپنا اپنا سوال ہوگا. ہاں, ایک حمیم جو ہوتا ہے وہ پانی, گرم پانی جو وہ بھی حمیم ہے, گرم پانی, اور یہ بھی حمیم ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں یہ تھوڑا سا یاد رکھنے والی چیز ہے. اور یہ حمیم جو ہے دو ہی جگہ آیا ہے دوست کے معنوں میں, 3 جگہ آیا بلکہ دوست کے معنوں میں, باقی جگہ پانی کے معاملے میں. تو پورے قرآن میں 3 جگہ جو حمیم ہے وہ فرینڈ کے اس میں آیا. تو گرم پانی اور فرینڈ 20 جگہ ہے, 20 جگہ 20 ٹائم آیا حمیم, لیکن اس میں زیادہ تر پانی, کھولتا ہوا پانی. ہاں وہ تو کھولتا پانی کا ہے. دوست کے لیے 2-3 جگہ آیا ہوگا, 1 2 3 ہاں 4 جگہ ہے. ہاں, تو ایسے لفظوں کو دیکھ لینا بہتر ہوتا ہے کہ جہاں اس کے مختلف معنی قرآن میں آ رہے ہوں, رائٹ. تو حمیم کے معنی کھولتا ہوا پانی بھی ہے, اور یہاں پہ دوست ہے, تو پھر یہاں والے معنی یاد رکھنے پڑیں گے. باقی دوست کے بارے میں, دوست کے بارے میں ہو سکتا ہے سوال تو. ہاں جی, تو یہ ولا یسألو, کسی دوست سے کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہر ایک سے اس کے جیسے وہ ہے نا کہ اپنا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اپنا اپنا گناہوں کا بوجھ انسان خود ہی اٹھائے گا. یہاں تو پھر بھی ہوتا ہے نا, ماں باپ کہتے ہیں چلو اتنا بھاری بیگ ہے اسکول کا, ہم ہی اٹھا لے لاؤ, ہمارے بچے سے نہیں اٹھ رہا. وہاں تو کوئی کچھ کرے گا ہی نہیں, سب اپنا اپنا اٹھائیں گے, بلکہ سوچیں گے کہ یہ ہمیں نہیں دے دے. وہ ہے نا کہ اس دن انسان بھاگے گا, یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنے والدین سے بھاگے گا, سب سے بھاگے گا, لیکن بس سے نیکی نہ مانگ لے, اس دن تو یہ حال ہوگا. That's true. کیونکہ وہ سب سے زیادہ غریب وہاں پہ کون سا شخص ہوگا, بینکرپٹ, مفلس شخص وہ ہے. آپ سن کی امت کا مفلس ترین وہ ہے جو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, اور اس کی احد سے بڑی نیکیاں ہوں گی. احد پہاڑ, یعنی کہ وہ مثال کے طور پہ احد کا نام ہی دیا جاتا ہے.
اس سے بڑی اس کا جو نیکیوں کا جو ڈھیر ہوگا وہ احد پہاڑ سے بھی بہت زیادہ اونچا ہوگا، رائٹ. لیکن آخر میں کیا ہوگا کہ وہ اس نے نیکیاں کی ہیں، لیکن اس نے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو حرکات کی ہیں وہ لوگوں کے پاس اگر نیکی کی کمی ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم نیکی اس سے لے آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا حق مارا. یاد نہیں آ رہا مجھے کوئی حدیث ہے کہ حدیث ہے، اگر بالکل قیامت، بہت مزے کی حدیث ہے وہ. یہ والی نہیں کہہ رہی، دوسری کہہ رہی ہوں کہ جو اس کا مفہوم یہ تھا شاید کہ ان کے اگر قیامت کا نہیں ہوتا تو انسان نے ایک قیامت کی وجہ سے انسان ایک وہ ہے کہ ہاں اس دن مجھے میرا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، جو مطلب دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ان کے ساتھ اتنے زیادہ ظلم ہوتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ان کی کوئی لائف ہی نہیں ہوتی. تو وہاں تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک دن ہے مجھے، تو انسان اس بات پہ خوش ہے کہ ہاں ایک کوئی تو دن ایسا ہوگا جو میرا بھی ہوگا اور مجھے میرا حق ملے گا. دنیا میں تو مرنا ہی ہے نا، وہ تو مرنا تو اسی لیے دنیا کو دنیا کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، رائٹ. دنیا میں کسی حق کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، نہ دنیا سے نہ دنیا والوں سے، رائٹ. تو اینی وے وہ جو حدیث میں بتا رہی ہوں تو احد سے بڑی اس کی نیکیاں ہوں گی. پھر اس سے جو جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی ان سے کہا جائے گا جاؤ اس سے نیکیاں لے آؤ تم اپنے جتنی بھی اس نے تم سے کیا ہے. تو اگر 10 نیکیاں ان کے اوپر ہوتی ہیں وہ کرتے 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 اس کا پورا پہاڑ جو ہے نہیں پہاڑ جو ہے وہ ہو جائے گا، رائٹ. تو پھر جو لوگ بچیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی ہوگی وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اپنی برائیاں جو ہیں تم اس میں ڈال دو اکاؤنٹ میں، اس میں ڈال دو. تو وہ جو ہے نیگیٹو پہاڑ بنتا جائے گا اس کا. تو وہ سب سے بڑا مفلس جو ہے، سب سے بڑا مفلس دنیا میں بھی اسی شخص کو سمجھنا چاہیے جو کہ بظاہر اس کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے، بٹ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو او نہ کرے کسی طرح سے، رائٹ. تو وہ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، رائٹ، تاکہ ہماری جو بیلنس ہے وہاں پہ ایک دم سے زیرو نہ ہوتا جائے، رائٹ. جی بس ہمیں وہی نا، ایک انسان بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے کوئی ایک لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو اسے جہنم میں لے جاتا ہے. یہ حدیث ہے نا. ہاں، جہنم میں، اور جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے، نہ صرف جہنم بلکہ جہنم کے نچلے لیول پہ یہاں پہ لے آتا ہے. اور کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے انسان سے کہ وہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. اللہ جنت تعالیٰ میں کو لے اس کی جاتا ہے. کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، رائٹ. ہم جو ان کے ہم جو مسلم ہوتے ہیں تو ایک کلمہ کی تو پڑھتے ہیں نا، تو ایک تو بات جو ہے وہ بھی ایک کلمہ ہے، گرامٹیکل جو ہم دیکھتے ہیں تو منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ کلمہ. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک جو کلمہ ہے تو وہ اچھا یا برا دونوں ہو سکتا ہے. لفظ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پھینکنا. بامانے لفظ کلمہ، تو وہ نہیں، جو منہ سے نکل رہا ہے وہ باہر لفظ نکل کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، یعنی کہ جو ہم اپنے منہ سے ہوا پھینک رہے ہوتے ہیں جو آواز کی شکل میں نکل رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو سنبھال کے. کرکٹ میں ہوتا ہے نا جب بال پھینکتے ہیں اگر صحیح سے پھینکیں گے تو ہم آؤٹ کر سکیں گے کھلاڑی کو، یا لائک اسکور کر سکیں گے، یا بال کو بلے سے پھینکیں گے. تو وہ پھینکنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم پھینک رہے ہوں تو سوچ سمجھ کے پھینکے کہ کیا پھینک رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا تھا، مطلب اس کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. آئی ڈنٹ نو پہلے، مجھے ہم پھینک رہے ہوتے ہیں سارا. اوکے، ہم سب کچھ پھینکنا شروع کر دیتے بغیر سوچے سمجھے، لائک اس کو ناپ تول کے پھینکنا چاہیے، رائٹ. جیسے کرکٹ کی بال کو آپ ناپ تول کے پھینکتے ہیں نا. اوکے، آگے کرنا ہے یا کسی اور نے پریزنٹ کرنا ہے؟ کسی اور نے کرنا تو کر لیں، نہیں ہے تو میں کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. کتنے لوگ موجود ہیں؟ 7 لوگ موجود ہیں. نام پڑھیں ذرا. طارق کر چکے، آپ کر چکی، غزالہ نہیں کرنا چاہتی، شائستہ کل کر چکی تھی، طاہرہ ہیں، طارق نے کر چکے ہیں. طاہرہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو، کچھ نہیں پریپیئر کیا ہوا، سوری. اچھا چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک. تو شبنم آپ ہی کنٹینیو کر دیں آپ. ہاں، کیونکہ سورہ معارج ہمارے ہو رہا ہے، لائک اچھا. اس میں تو ورب وغیرہ، سوری اس نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہاں ورب ہے کیا ہے.
یہ ابھی آیا تھا نا یسلو، یسلو آیا تھا، ہاں کانا یکونو آیا تھا، واپس چلیں پیچھے، گڈ کوشچن. یرا آیا تھا، یہ تو رآ، تھا ابھی. ہاں رآ یہ ورب ہے، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے. یرونا مضارع. اگر آپ کو گردان چاہیے تو شبنم گردان دے دیں گی. آپ کو چاہیے زلیخا آپ کو یرونا کی رائے کی، ہم نے پہلے بھی کی ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو چاہیے رائے کی گردان جی. اس کے بعد جو سیکنڈ آیت تھی اس میں نرا، یہ بھی رائے سے نکلا ہے، رائٹ، رائے سے نکلا ہے، یہ بھی وہی ورب ہے. دو میں را ہے تو دو میں کانا آیا، دو ریپیٹڈ ورڈ آئے. ہاں یہ کانا آیا، صرف ایک ہی آیا ہے، کانا تکونا، ٹھیک ہے. کانا یکونو، کانا یکونو، یکونونا تکونا، تکونو، تو یہ اس میں ایک ورب ہوا، ٹھیک ہے. ناؤن ہم کر نہیں رہے، یہ پھر تکونا آ گیا ہے، تو وہی کانا، کانا کا. تو دو ہی ورب آئے ہیں ابھی تک، رائے اینڈ تکونا. نہیں سآلا یسألو بھی آیا نا. ہاں سالا یسلو، سالا، سالا یسلو، رائٹ. 3 ورب آئے. تو گردان ہاں لگا دیجیے گا زلیخا کے لیے، رائٹ. شبنم میرے تو اصل میں کاپیاں بھر چکی ہوں گردان کر کے، اب میں گردان نہیں بناتی. اب میرے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میرے پاس سافٹ ویئر ہے، میں اس کے اندر ورڈ ڈالتی ہوں، وہ بہت اچھی گردان، اس سے بنا کے دے دوں گی آپ کو، ورنہ اپنی اس کاپی سے میں بنا کے ڈھونڈنے بھیج دیجیے گا، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہو. ہاں کیونکہ زلیخا کو ڈھونڈنا بھی پڑے گا مجھے وکیبلری کاپی میں کہ میں نے چاہیے. کون سی گردان کہاں بنائی ہے، ورنہ کاپی بھری پڑی ہے گردانوں سے بنا کے. اب میں نہیں بناتی. نہیں ہم ویسی گردان نہیں کہتے، ہم صرف آپ کی جو آیت آپ پریزنٹ کر رہی ہیں اس کی گردان، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یبصرونہم، آگے کروں. ہاں یبصرونہم، وہ یعنی کہ وہ دکھائے جائیں گے، وہ دکھائے جائیں گے ان کو. یودو، اچھا یہ یبصرون کو تو بتانا ہے نا مجھے. بصرہ یبصرو، بصرہ یبصرو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بصرہ، ہاں. اور بصرہ یبصرو یہ تھا. اور پھر آگے آ رہا ہے ودہ یودو. ودا یودو، ہاں ٹھیک ہے. جی. پھر ودا المجرم تو ہاں مارفا ہے، یا اور ودو، ودا مانے چاہنا، چاہے گا، چاہنا. لو یہ تو حرف ہے. اور یفتدی، یفتدی، یفتدی بنے گا افتدا یفتدی. افتدا یفتدی. روٹ ورڈ کیا ہے؟ افتدا کا فا دال یا، فا دال یا. ہاں آج میرے خیال سے آپ نے، فدا، لیکن وہ تو ہاں فدا یفتدی، فدا نہیں افتدا، افتدا یفتدی. نہیں افتدا تو نہیں ہو سکتا، الف نہیں ہو سکتا تو یوف ہوگا. فارم اگر 8 ہے، الف فارم آتا 8 تو ہے، فارم 8 ہے. افتدی، اوکے اوکے. افتدا، اوکے پھر صحیح ہے. افتدا یفتدی، ٹھیک ہے بالکل صحیح. یفتدی، ابتدا لائک دس، رائٹ، یا کے ساتھ ابتدا یفتدی، ٹھیک. یہ ہو گیا، فارم 8 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ودا فارم 1 ہے اور بصرہ فارم 2 ہے، ٹھیک ہے. ودا فارم 1 ہے، فارم 2 ہے. واو دال دال، ودا، ودا. اچھا یہ خالی ریپیٹ ورڈ ہے، ریپیٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ہاں ودا. من عذابی یومئذ، من عذابی، من حرف جر ہے، عذابی اسم ہے، ناؤن ہے، ناؤن ہے. یومئذ یہ بھی ان کے ناؤن ہے، نکرہ ہے. وی بنی، با حرف جر ہے، بنی بیٹا ہے نا. اور جو ہے بنی، ہاں اور ہاں جو ہے وہ ضمیر ہے اس کی غائب کی، غائب ہاں. کی. تو اب اس کے معنی کریں، اس کے ہاں سلیس معنی کریں. اس کے معنی یبصرونہم، وہ یعنی کہ وہ دکھائے، سلیس معنی کر دوں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو. نہیں یہ کچھ اور ہو گیا، میں بتاتا. وہ ہر یعنی کہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یعنی کہ وہاں تو میدان ہے نا، پورا میدان میں بولا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہارے. جی جو مجرم ہے وہ چاہے گا کہ وہ فدیے میں اپنے بیٹے کو دے دے عذاب میں.
جو جی میں تو یہ کہتی کہے میرے بچے کو لے لو میرے جان بخش دو. ہاں اور نیکی مانگتے مانگتے وہ اسی کو دینے لگا کہ بھائی اس کے پاس تو خود نیکی نہیں ہے, چلو اس کو ہی لے لو. تو اللہ اکبر بچے کہیں کبیرہ. گے کہ بھئی یہ اگر مجھے دوزخ کے دن گروی رکھنے کے تیار ہوگا تو میں کیوں ان کی وہ کروں, رائٹ؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. جی بہت ان کے بہت خوفناک آیتیں ہیں, اور اللہ رحم کرے, اللہ بہت رحم خوفناک کرے. آیتیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے بس. یعنی بڑا سچویشن بڑی کرٹیکل والی ہے, لیکن وہ والدین جو دنیا میں ہمارے لیے بعض دفعہ حرام تک کما لیتے ہیں, ہے نا, لیکن ہماری ناجائز ضرورت پوری کرتے ہیں, ہم نہ ان کے لیے کام آ سکتے ہیں آخرت میں. جبکہ یہ ہے نا کہ اگر نیک اولاد ہوگی تو صدقہ جاریہ ہے, لیکن آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکتے. کتنی ان کے وہ ہے عجیب بات کہ ان کے پاس نیکی نہیں ہے اور ہمارے پاس ایکسٹرا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہماری نیکی لے لو. ہاں لیکن دنیا میں تو ہم دنیا میں تو صدقہ جاریہ ہے نا, دنیا میں تو بن صدقہ سکتے جاریہ ہیں, ہے. رائٹ؟ ہاں کیونکہ آخرت میں نہیں. ہاں تو اگر وہ شرک کرتے ہیں کچھ ہے تو ہم تو نہیں دے سکتے نا ان کو اپنی نیکی. ہمارے پاس کوئی کچھ ایڈ کرنا جا رہا ہے, سنیں ان کی بات. جی صفیہ, مطلب دیکھیں یہ قیامت کی بات, دنیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے جن میں خاص طور پہ جو گیمبلرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے اسٹوری سنی ہوں گی کہ جب وہ ہار جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی فیملی تک کو بھی جو ہے نا داؤں پہ لگا دیتے ہیں, گیمبلرز. جی تو مطلب یہ چیزیں قیامت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ نے کہیں نہ کہیں پہ دکھائی ہے کہ انسان جب غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو یا مطلب جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی جان کسی طرح بچاؤ, بھلے اپنی فیملی کو بھی داؤں پہ لگا دیتا ہے وہ. لیکن دنیا میں تو پھر بھی بھاگنے کا آپشن ہے نا طارق. دنیا میں تو انسان کہیں نہ کہیں بھاگ سکتا ہے, ہیلپ لے سکتا ہے. قیامت کے دن تو کوئی کسی کو ہیلپ بھی نہیں لے سکتا. سب سے بڑی وہ ہے, خیر وہ اللہ تعالیٰ کوئی وہ نہیں لیں گے, یعنی کہ آپ فدیہ نہیں لیں گے آپ کے بیٹوں کا. یعنی کہ آپ نے ان کو پیدا کیا تو اس مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جہنم کے بدلے میں بول دیں گے آپ ہمارے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیں. اور بیٹے لکھا ہوا ہے, ویسے تو بیٹے کا آپشن آیا ہے, بنی جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. I understand شبنم کا پوائنٹ, like if we like فرض کریں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اینڈ like فرض کریں کہ کوئی اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہاں پہ ایسی سچویشن ہے کہ ماں باپ الگ جا رہے ہیں اور بچے الگ جا رہے ہیں, تو کتنی ڈراسٹک قسم کی سچویشن ہوگی. جی ان کے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ جو لینا ہے یہی لے مانگنا لو, ہے میں یا وہاں مانگ تمہارے لو. سامنے آؤں, میں Exactly. وہاں کام نہیں آؤں گا. دس از پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سے کہنا ہے, اور بلکہ پورے فیملی والوں کو بھی انہوں نے کہا تھا, اپنی خاندان والوں پھپھی کے اپنی سامنے بیٹی کہا ہے, اپنی پھپھو سے مخاطب ہو کے کہا ہے. ہاں, اور یہاں ان کے وہ بیٹوں کی کتنی تمنا ہوتی ہے, انہیں بیٹوں کو سب سے پہلے کہا جائے, کہہ رہے ہیں کہ فدیے میں بیٹے لے لو. جو بیٹوں کو تو اس سمجھتے ہیں کہ بیٹوں میں تو ہمارا زیادہ حق ہے, وہ بیٹوں کو سب سے پہلے جہنم میں دے رہے ہیں. اور صاحبتی ہی واخی, اور اپنی اس کے بعد بیٹا نہیں ہوگا تو میں بولیں گے اچھا بیوی کو لے لو, میرے بھائی کو لے لو, بس لے لو, مجھے چھوڑ دو بس. مجھے چھوڑ دو. ہاں سب کا وہاں پہ وہ بھاوتا ہو رہا ہوگا. ہاں, مارکیٹ پلیس. جی وہ فصیلتی ہی, اور اس کے ان کے اپنے خاندان کو, پورے خاندان کو ان کے بدلے میں دینے کو تیار ہو جائے گا. فصیلتی ہی That's a very heavy duty surah, man. تو تھی ہی, یعنی کہ یہ اچھا یہ جو ورڈ ہے نا, یہ ہے حمزہ واو یا, ان کے اس کا روٹ ہی کیسا ہے, تینوں حروف علت آ گئی. تو حمزہ واو یا, ہاں یہ بڑا مزے کا لفظ آپ نے پکڑا ہے. تو بھی ہاں اس کو تو نکالے. ہاں یہ تو بڑا, یہ لفظ بنانے کا ہے, یہ بنانے کا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے فصیل آتی تو یعنی کہ پورا خاندان, وہ پھر بالکل قریبی بیٹوں کو لے لو, پھر بیوی کو لے لو, بھائی کو لے لو, اب پورے جو باقی خاندان والے ہیں جن کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے کا, تو بی اویئر آف دا پیپل جو آپ کو کہیں گے کہ ان کو لے لو, سب کو لے لو بس. زمین بھر سونا بھی ہوگا نا تو وہ بھی دینا چاہے گا, جبکہ دنیا میں کیا کہا گیا کہ ایک کھجور دے کے ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اس وقت ایک کھجور نہیں دیتا ہوں. اس کا وہ بنائیں, آپ کیسے بنائیں گے بھائی؟
اس کا بنائے تو اس کا نیکسٹ ٹائم بنا کے لاؤں نا میں. اس مشکل یہیں پر اینڈ کرتے تھے, اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. بڑی مشکل سی اس کی وہ ہے سچویشن, اس کو کوشش کر لیتے نا کنجوگیٹر سے, کوشش کر لیتے ہیں. چلے کوشش سب مل کے کریں گے تو پھر صحیح ہے, تھوڑی سی سب کوشش مل کر کے لیتے کریں ہیں. گے. ہاں سب مل کے کریں گے. ہاں مشکل ورڈ میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم, قیامت کے دن میں نہیں ہے, ابھی دنیا میں اللہ تعالیٰ وہاں بھی ساتھ رکھے جو لوگ اللہ تعالیٰ کہ وہاں ہے نا, اس میں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, کیا ہے وہ آیت الکرسی, وہ صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہی یعنی کہ جس کو چاہیں گے اور کہیں گے منزل الذی یشفع, جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے سفارش کرو, لیکن نیک لوگ تو ایک دوسرے کے کام آئیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہاں یاد رکھیے گا ہم الف واو یا ہوں نہیں, پہلے تو کنجوگیٹر نکالنا ہے نا. کنجوگیٹر کا ہے میرا, میں بھی ذرا دیکھتی ہوں کیا ہے یہ. کنجوگیٹر اوکے جی. الف واو یا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ورب آیا ہے جس میں تینوں ویک لیٹر ہیں, الف واو اور یا. یا چھوٹا والا یا, دو نقطے والا یا کہاں گیا, شین کیوں لکھ دیا بھائی. الف واو الف واو یا. یہ اگر میں لکھتی ہوں تو الف آ رہا ہے. How to find the ya? You have to put the space. I put the space. Alif. Wow. Okay. Alif. Wow. No, I don't have like دو نقطہ والا wow. ہاں تھوڑا سا یہ نا وہ فارسی ہے because that's why. پرشین پہ چلا ہوا تھا وہ. الف واو یا کیا ہے, something is wrong. Okay. Alif واو and چھوٹا یا. No, it won't give. Okay. مشکل ہے. جی. یعنی کہ میں نے ایک ڈکشنری میں نکالا ہے, تو ایک تو باب دوت سے آیا ہے اور ایک باب افعال سے آیا ہے. یہ کون سا والا ہے جو ہمارے قرآنک ڈکشنری ہے. میں آپ کو تصویر بھی بھیج دیتی ہوں. میں نے 3-4 چیزوں میں ڈھونڈا لیکن کہیں بھی نہیں آپ کو ہو رہا تھا. یہ ایک ہی جگہ مجھے ملا ہے, لیکن میں آپ کو گروپ میں بھیج دیتی ہوں. ایک منٹ فیچر پارٹیکل فرسٹ پرسن سنگولر امپرفیکٹ. سو اٹ وڈ بی اوا اوا یو وی اوا یو وی. ٹھیک ہے, اوا یو وی. ٹھیک ہے, تو پھر اوا یو وی, کیونکہ یہ مضارع میں آیا ہے. ایک منٹ. اوا یو وی یو, ہاں یو وی. کیا کر رہی تھی ماوا, آئی تھنک ہم نے پہلے اس کا بنایا ہے کہیں. ماوا یہ آیا ہے تو ہے ہوگا کہیں. آیا تو بہت مرتبہ ہے, لیکن ویسے تو اسم کے طور پہ آیا مأواہم, اور ویسے اوا جو ہے یہ 9 ٹائم آیا ہے قرآن میں. وہ تو ٹھیک ہے, بٹ سورہ یوسف میں بنایا, سورہ یوسف میں آیا 2 مرتبہ. سورہ یوسف میں آیا ہے. ہاں, اگر آپ نے وہاں تک پہنچی ہوں گی, نے اتنی دور تک نہیں گئی ہوں گی. 69 آیت میں آیا. ہاں, جب ماوا آیا تھا تو میں نے وہاں پہ اس کی گردان کروا دی تھی, صرف اس کو سوچتے ہوئے.
انہیں اتنی دور تک نہیں گئی ہوں گی تو اس لیے نہیں بنائی ہوگی گردان. سورہ یونس نہیں، سورہ یوسف. سوری میرے پاس ہے گردان، میں بھیج سکتی ہوں تلاش کر کے. تھوڑا آرام سے بنانے والی چیز ہے، ایسے کھڑے کھڑے نا پھر الٹی سیدھی بن جائے گی. تو یہ ہے کہ نیکسٹ یہیں سے یاد بھی رہے گا. اچھا یہ مشکل لفظ تھا، اسی سے دوبارہ اسٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ. سورہ یوسف کی کون سی آیت میں آیا؟ 69. نہیں، سورہ یوسف کی 69 بتائی نا میں نے، 2 دفعہ ہے، میں بتاتی ہوں. 8ویں سورہ کون سی ہے؟ 8ویں سورہ کون سی ہے؟ 8ویں سورت ہے سورہ انفال. اوکے، نہیں میں نکال کے بتا دوں گی آپ کو، فکر نہ کریں. اباؤٹ 13. ہاں نہیں تھوڑا میں بھی تو خود اپنا دماغ چلاؤں نا، تو سکون سے بیٹھ کے جب آرام سے جب کروں گی اس کو. 13 18. لیکن تھوڑا پریکٹس کرنی چاہیے نا ہم سب کو بھی اس ورڈ کی نا، تھوڑا سا ٹیڑھے میڑھا بنائیں لیکن بنائیں تو صحیح. پھر بیٹھ کے جی چاہے اس کو ایک ساتھ یہ نہیں میرے پاس بنا ہوا ہے، فکر نہیں کریں. وہ ماوا کی وجہ سے، کیونکہ یہ 3 لیٹر تھے میں نے بنایا ہے کہیں، اب میں ڈھونڈوں گی کہ کون سی اس میں بنایا ہے. انشاءاللہ مل جائے گا تو یہ میں لگا دوں گی جیسے ہی مجھے مل جاتا ہے. بنی ہوئی ہے اس کی، فکر نہ کریں. ہاں میں بھی دیکھتی ہوں، اپنی کاپی تلاش کرنی پڑے گی، اس میں دیکھتی ہوں کہاں کچھ بنا ہوا ہو تو انشاءاللہ میں بھی دیکھ لیتی ہوں. تو چلیں انشاءاللہ بہت اچھا رہا آج سورہ معارج. تھوڑا سا پکچر، ہم روزی پکچر دیکھتے ہیں ہمیشہ، جنت میں گھومتے رہتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے دوسرا منظر بھی دیکھ لیا آج. سب سے امپورٹنٹ بات جو شبنم نے کہی ہے نا کہ اس دنیا میں اگر ایک کھجور بھی دے کے آپ اپنے لیے آسانی کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، کریں. بالکل بالکل بالکل. That's اور very اپنے true. یہ حدیث ہے کہ وہ قرآن کے لفظ تو یہ ہے کہ وہ زمین بھر سونا دینا چاہے گا وہاں پر. ہاں فدیے میں جبکہ کور میں تو کچھ لے کے نہیں جائے گا، وہاں آئے گا کہاں سے زمین بھر سونا. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے کہ کھجور حدیث کے لفظ ہے نہیں اپنے آپ کو کنتار جہنم دیے کی آگ جائے سے بچائے. نہیں، خزانہ دیا جائے گا. رائٹ، خزانہ اعمال کی شکل میں ہی ہوگا. کون سی حدیث تھی جس میں کہ کنتار ملیں گے؟ رائٹ، لیکن جو بھی شخص ہے بہتری یہاں جو پہ کر گناہگار سکتے شخص ہیں ہے کر دیں. وہ جو گناہگار شخص ہے اس کے پاس کہاں سے آئے گا خزانہ؟ وہ کہاں سے دے دے گا؟ یعنی جو اب وہ چاہے آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ دیکھیں تو ان کو ان کا سانپ جو ہے ان کو ڈسے گا جو آخرت میں، تو وہ کہاں سے زکوٰۃ دے دیں گے؟ وہ کہیں گے چلو اب دے دیتے ہیں ہم زکوٰۃ، تو وہ مال لے کے جائیں گے قبر میں. امال، صرف امال جو ہیں وہ some kind of a currency. بٹ کوائن کے میں اور طارق تو سمجھ سکتے ہیں کہ لائک کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے، بٹ کوائن جی جی وہ میں بھی سمجھ رہی ہوں آپ کی تھوڑا بہت تو مجھے بھی بٹ کوائن کے بارے میں پتا ہے، لیکن میں تو ایک بات ویسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو ہاں وہ کرنسی ہوگی، فکر نہ کرے. We will have something debit and credit, right? وہ جو دنیا میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے وہ وہاں پر ان لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ اپنے نیک امال کے بدلے زکوٰۃ دے دو، یعنی کہ نیک امال دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو ان کو عذاب نہیں ہوگا. ہاں چلیں اس کو اور ڈسکس کریں گے، میری نئی کلاس آ رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.